وَأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو علم غیب جو ہے نا، جیسے میں نے کل خلاصے میں عرض کیا تھا کہ یہ خاصہ خدا ہے۔ سارے قرآن کا مطالعہ کریں اور تمام احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، لفظ علم غیب، علم مضاف غیب مضاف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ یہ لفظ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ ہاں ایک ہے اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، اظہار علی الغیب۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبر دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہے غیب کی بات ظاہر فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع فرما دے۔ لیکن علم غیب اور علم محیط اور علم کلی جو ہے صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ملک، کوئی فرشتہ یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لا نبی مرسل ولا ملک مرسل، نہ نبی نہ فرشتہ۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تو ان 5 چیزوں کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں علم غیب رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ پیر بھی عالم الغیب ہے، اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم قبروں سے کب اٹھیں گے۔ جب ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے تو یہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ہدہد نے حضرت سلیمان سے بھی یہی کہا تھا کہ انی احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ سلیمان عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ انی احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا سے ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں، لیکن اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ سورۃ النمل میں کہ جب چیونٹی نے خطاب کیا کہ اپنی چیونٹیوں کو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اللہ نے انہیں فرمایا کہ وہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی چیونٹیاں پاؤں میں رگڑی گئیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ بھی جانتی تھی کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ہے اطلاع علی الغیب کہ اللہ خبر دے دیں، جیسے کئی ایسے علوم غیب ہیں جن کی اللہ پاک نے انبیاء کو خبر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ صرف قرآن شریف کے اندر تقریباً 10,000 مغیبات ہیں جن کی اللہ نے حضور پاک کو خبر دی ہے۔ اب دیکھیں نا قصہ آدم پڑھتے ہیں، اب حضور کو تو پتہ نہیں تھا نا، یہ غیب ہی ہے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم پھر سارے قصص ہیں۔ تو ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت لدیھم، یہ ہم نے آپ کو خبر دی ہے، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ پہلے دور میں بریلوی جو تھے نا وہ بھی کچھ اچھے لوگ تھے، آج کل تو اللہ رحمت کرے۔ خواجہ غلام فرید ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے پیر ہیں، گزرے ہیں، اب تو نہیں ہیں، فوت ہو گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ ہے پیری مریدی کا۔ تو ایک مرید نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان نے جو جواب میں دیا وہ یہی فرمایا کہ علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصے کا معنی یہی ہے کہ کسی دوسرے میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
کوئی اولیاء، کوئی ولی، کوئی بزرگ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے بھی ایسے اعتقادات تھے۔ اب تو اللہ معاف کرے، لوگوں نے ایسی جہالت بنا رکھی ہے کہ ہر پیر عالم الغیب ہے، ہر فقیر عالم الغیب ہے، ہر مجذوب عالم الغیب ہے، قبر والے بھی عالم الغیب ہیں، زندہ بھی عالم الغیب ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب سمجھنا یہ کفر ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کی صفت خاصہ کو توڑنا ہے، اور صفت خاصہ کو جو توڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اعتقادات کو صحیح کر دیں کہ غیب، اچھا بعض ہمارے جو برادری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتے ہی نبی اور ولی ہیں۔ بریلوی حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو وہابی کہتے ہیں خدا عالم الغیب ہے، یہ تو جاہل ہے، ان کو کیا پتہ خدا کیسے عالم الغیب ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، تو غیب کیسے ہو گیا، تو عالم الغیب کہاں رہا؟ عالم الغیب تو نبی ہوتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن علم حاصل ہو گیا۔ اللہ کے سامنے تو ساری کائنات ظاہر ہے، واضح ہے، چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ لا یخفی علیہ خافیہ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو وہ کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ تو یہ ان کی جہالت ہے، نص قطعی کا انکار ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ تو غیب کا معنی یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ اللہ سے غائب ہے، اللہ سے تو کوئی غائب نہیں ہوتا، یعنی ما خفی عن اعین الناس، جو لوگوں کی آنکھوں میں غائب ہے نہیں جانتے، خدا وہ بھی جانتا ہے۔ آدمی اپنے گھر کے حوال بھی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے۔ ایک عورت ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، وہ نہیں جانتی ہے کہ بچہ شقی ہے یا سعید ہے، عمر کتنی ہوگی، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، مومن ہوگا، کافر، وہ نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب خاص ہے، خدا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھی قیامت کیسے قائم ہوگی، اللہ فرمایا میرے تو صرف حکم دینے کی دیر ہے نا، تمہاری آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اللہ کا حکم نافذ من مكة حبيبي نور سطع المدينة۔